جب حضور آج کل ایک سوال بڑا گونج رہا ہے، گردش کر رہا ہے بٹ کوائن کا. بٹ کوائن جی، یہ ایک ڈیجیٹل کرنسی ہے، کرپٹو کرنسی ہے. اس کی ٹریڈنگ ہوتی ہے، آن لائن ٹریڈنگ ہوتی ہے، اس کے ریٹ گھٹتے بڑھتے رہتے ہیں، اور جب سے یہ وجود میں آئی ہے اس کا ریٹ تو بڑھتا ہی جا رہا ہے. پوچھنے والوں نے یہ کہا کہ ہم کنفیوزڈ ہیں کہ آیا یہ جائز ہے یا ناجائز ہے. اگر ناجائز ہے تو ہم رک جائیں، اور اگر جائز ہے تو جب تک ہم اس کا فیصلہ کرتے رہیں گے اس کا بھاؤ بہت بڑھتا چلا جائے گا تو ہم نقصان میں ہوں گے. تو اس پر رہنمائی فرمائیں کہ اس پر ہمیں کیا کرنا چاہیے. اگر یہ مسئلہ پوچھنے والے 2-4 بٹ کوائن نکال کر مجھے دکھلا دیں یہاں لا کر تو میں ابھی ان کو مسئلہ بتا دوں. وہ تو نظر نہیں آتا. نظر تو آتا ہے مگر صرف کمپیوٹر میں، باہر اس کا کوئی وجود نہیں ہے. جیسے یہ ہمارا روپیہ ہے نا، روپیہ ہے، کرنسی ہے، 10 روپیہ، 50 روپیہ، 100 روپیہ، 500، 1000، 2000 یہ نوٹ ہے نا، کہ جو آدمی ہر آدمی کے پاس اپنی اپنی وسعت کے مطابق جیب میں روپیہ پیسہ رہتا ہے. اگر کوئی اس طور پہ ڈیجیٹل کرنسی اپنے ساتھ لے کر چلنا چاہے کہ جیب میں ہو، کبھی پان کھانا ہو تو دیا اور پان لے لیا، چائے پینی ہو تو چائے کھانے میں دیا اور چائے پی لی، بھوک لگی دیا اور کھانا کھا لیا، تو اس طرح سے ڈیجیٹل کرنسی کا، بٹ کوائن کا کوئی وجود نہیں ہے. خارج میں آپ نہ اس کو دیکھ سکتے ہیں، نہ اس کو چھو سکتے ہیں، نہ پکڑ سکتے ہیں، نہ جیب میں رکھ سکتے ہیں، کچھ نہیں کر سکتے ہیں. ایک فرضی کرنسی ہے جس کا نقشہ اور جس کی شکل صرف اور صرف کمپیوٹر کے اسکرین پر نظر آتی ہے اور کہیں نہیں. بس وہی ہے کرنسی. اور یہ کرنسی اگر کمپنی کا سرور خراب ہو گیا تو ہمیشہ کے لیے وہ کرنسی ختم ہو گئی، کوئی وجود نہیں. اب اس کے بارے میں کوئی کچھ بتانے والا بھی نہیں. کمپنی بند ہو گئی تو اس کا وجود ختم ہو گیا، کوئی بتانے والا نہیں ہے. تو ایسی کرنسی بھی کیا کرنسی کہ کام آپ کروڑوں کا کر رہے ہوں کمپیوٹر پر اور اچانک کمپنی بند ہو گئی تو کچھ بھی نہیں رہا، اور کمپنی کا سرور خراب ہو گیا تو پھر کچھ بھی نہیں رہا. یہ تو سرتاسر نقصان ہے نا. جہاں ایک طرف بہت بڑا فائدہ اس کا نظر آتا ہے وہاں دوسری طرف بہت بڑا نقصان نظر آتا ہے. وقت کا کروڑ پتی سیکنڈوں میں بھکاری بن جاتا ہے. ایسا کاروبار جائز نہیں ہے. ایسی کرنسی حقیقت میں کرنسی نہیں ہے. ایسی کرنسی یعنی ڈیجیٹل کرنسی کا آپس میں لین دین، خرید و فروخت اور اس کے خریدنا بیچنا، کاروبار کرنا، یہ سب ناجائز اور گناہ ہے. آپ کے پاس جو ہندوستانی کرنسی ہے یہ بہت ہے، کوشش کر کے اسی کو زیادہ سے زیادہ حاصل کیجئے، اسی سے تجارت کیجئے اور آگے بڑھنے کی کوشش کیجئے. مگر اس میں یہ بھی معلوم ہوا حضرت کہ یہ کمپنیز ATM کارڈز بھی دیتی ہیں اور آپ ATM سے کیش وڈرا کر سکتے ہیں، تو اس صورت میں کیا حکم ہوگا؟ ہاں، ATM سے اب شاید ATM میں کہیں ATM انہوں نے لگایا ہے، اب کہیں ATM لگایا ہے، مگر اس ATM سے ڈیجیٹل کرنسی نہیں نکلتی ہے، یہی کرنسی نکلے گی. اور ان سب کے باوجود کوئی ہمیشہ کروڑوں روپے تو نہیں نکالے گا نا، ضرورت کے مطابق انڈین کرنسی نکال سکتا ہے جی. لیکن جہاں سرور خراب ہوا تو جو کچھ ہے سب گیا، کمپنی گئی تو سب کچھ گئی. اور ایسا بازار میں بہت ہوتا ہے کہ پرائیویٹ کمپنیاں کسی مارکیٹ میں جاتی ہیں اور سبز باغ دکھلا کر کے کروڑ روپے اکٹھا کرتی ہیں. لوگوں کو جب خوب اعتماد ہو جاتا ہے تو خوب لمبی رقم جمع کر لیتی ہیں، اور جب لمبی رقم جمع ہو گئی تو صبح جب لوگ اٹھتے ہیں تو اس آفس میں کچھ میز ہوتا ہے، کچھ کرسیاں ہوتی ہیں، کچھ فرنیچر ہوتے ہیں، باقی نہ کچھ پیسہ نہ کوئی آدمی، سب دیوالیہ ہو چکا ہوتا ہے.
उससे भी खराब तरह डिजिटल करेंसी का है। इसलिए न तो ऐसी प्राइवेट कंपनियों से आप मामला करें और न ही डिजिटल करेंसी का मामला करें। आपकी जो पक्की करेंसी है, जो न डूबे न डुबाए, उसी को लीजिए, उसी से कारोबार कीजिए, उसी में आपके लिए बरकत है। तो जो बैंक में हम डिजिटल करेंसी से विड्रॉ करते हैं, जो कार्ड्स हैं हमारे पास, तो उसमें भी तो हमारे हाथ में कुछ नहीं होता। हमारे अकाउंट में जो क्रेडिट किया गया अमाउंट है, तो मेरे किसी ने अगर अपने अकाउंट में 5 लाख रुपया रखा है, तो उसके अकाउंट में क्रेडिट है, उसके पास कैश तो है नहीं, तो ये भी तो डिजिटल ही हुआ। तो जब हम कार्ड से निकालने जाते हैं तब वो मिल जाता है। तो एक गारंटी है ना, एक किस्म की कि बैंक ने गारंटी ली हुई है या रिजर्व बैंक इसकी गारंटी लेता है। जैसे नोट पर लिखा हुआ है कि मैं धारक को 500 रुपये अदा करने का वचन देता हूं, तो जब वो गारंटी ली गई है तो उस पर भरोसा क्यों नहीं करना चाहिए? नहीं, इस पर तो भरोसा करेंगे। जो इंडियन करेंसी है, यानी जो हुकूमतों ने जो करेंसी जारी की है और जिसका कैश हमको मिल जाता है, हुकूमत ने उसकी जिम्मेदारी ली है, उसका सर्वर एक बार नहीं 10 बार खराब हो तो भी हमको वो पैसे मिलेंगे। अच्छा, इसकी वजह से? हाँ, वो डूबेगा नहीं जी। और हुकूमत कभी भी भागकर कहीं नहीं जाएगी। अरे वो भागेगी तो कहाँ जाएगी आखिर? जी, भागेगी तो कहाँ जाएगी हुकूमत? उसको आप ही से वोट लेना है जी, तो भाग कर कहाँ जाएगी? इसलिए हुकूमत आपको धोखा कभी नहीं देगी। आपका पैसा हुकूमत आपको वापस करेगी। नोटबंदी में आपने नहीं देखा तो हुकूमत ने नोट को बंद कर दिया आनन फानन, मगर मौका दिया ना कि इतने दिनों तक आप इसको बनाकर और उसके बदले में दूसरी करेंसी हमसे ले सकते हैं। जी, जी। तो कहाँ हुकूमत भाग रही है? हुकूमत कहाँ भागी? लेकिन प्राइवेट कंपनियां तो जब लंबा जमा कर लेती हैं तो वो रातों रात जब लोग सो जाते हैं तो वो भाग जाते हैं। हुकूमत नहीं भागती है। हुकूमत ने लिया है, अपने बैंक में जमा किया है, 1 लाख तो 1 लाख देगी, चाहे आज दे चाहे कल दे, चाहे नई करेंसी दे चाहे पुरानी करेंसी दे, उसको देना है। वो कभी डूबेगा नहीं आपका। और डिजिटल करेंसी डूब जाती है, इसलिए उससे कारोबार नाजायज है और हुकूमत वाली करेंसी से कारोबार जायज है। अच्छा, गवर्नमेंट उसकी गारंटी ले रही है इसलिए।